فرینڈز، میں نے پہلے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ طریقہ بتایا تھا کہ سافٹ ویئرز ہیں جس سے ہم ہیکنگ کر سکتے ہیں، فیس بک لائک پال ٹاک اور کسی بھی قسم کی ہیکنگ جو کہ ایک سسٹم میں آپ چاہتے ہیں. تو اس وقت میرے پاس وہ سسٹم اویلیبل نہیں تھا میرے اکاؤنٹ میں کہ میں آپ کو دکھاتا کہ کیسے ہوتی ہے ہیکنگ. یہ میں نے ایک سسٹم ہیک کیا ہوا ہے، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا. کمپیوٹر کا نیم توشیبا ہے، لائک اس میں ونڈوز 7 الٹیمیٹ انسٹال ہوئی ہے. اس کے علاوہ اس کی پوری انفارمیشن ہے، انٹل آر کور ٹی ایم. اینڈ یہاں پہ بھی آپ اس کی انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں، اس کی آئی پی ایڈریس، ونڈوز 7 توشیبا پی سی، انٹل کور، ریم 3 GB ہے، 3.88 سوری. تو خیر یہ سافٹ ویئر کام کیسے کرتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں. کہ دیکھیں یہ سسٹم تو میں نے ہیک کیا ہوا ہے. اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے کی لوگر میں دیکھوں کہ یہ کیا کیا ٹائپ کر رہے ہیں، اس نے کون کون سے اکاؤنٹس لاگ ان کیے ہیں، کیا 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 ہے اپنے سسٹم میں ٹائپ، تو وہ سب کچھ دیکھیں. یہ گرین یہ چلے گی، میں نے ڈاؤن لوڈ پہ کلک کیا تھا اور یہ ہوتے ہی یہاں پہ اس کے سارے اس کا لوگ آ جاتا ہے. لائک اس نے لوگ فائل. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا چیز کا اکاؤنٹ کہاں پہ ہوتا ہے. اس انسان کی اسکائپ کی آئی ڈی وہ میں آپ کو شو نہیں کروا سکتا. خیر اس کے علاوہ میں آپ کو خیر دکھا دیتا ہوں. یہ اس کی اسکائپ کی آئی ڈی ہے، ایگو. یہ اسکائپ کے نام سے لکھی ہوئی آ گئی. اس کا پاسورڈ بھی ہوگا اوپر کہیں پہ، کیونکہ فرسٹ ٹائم اس نے جب لاگ ان کیا ہوگا تو اس کا پاسورڈ یہ آ گیا ہوگا وہیں پہ. تو وہ میں بھی یہاں پہ شو نہیں کروا سکتا، اس غریب کی بھی پرائیویسی ہوگی کچھ. اسی طرح وہ جہاں جہاں لاگ ان ہوا ہے، لائک یہ تو فی الحال اسکائپ چل رہا ہے. اس کے علاوہ یہ جو کچھ سرچ کر رہے ہیں، جو کچھ ٹائپ کر رہے ہیں، دیکھیے اور سنا، یہ دیکھیں یہ سب کچھ اس کی یہاں پہ ٹائپنگ آ رہی ہے. اور اس کا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب یہیں سے ہم نکال لیتے ہیں ڈیٹا. جیسے کہ یاہو کی آئی ڈی لاگ ان کرے گا تو وہ بھی یہیں پہ، جیسے کہ فیس بک ہے، دیکھ رہے ہیں فیس بک. اب فیس بک اس نے جب لاگ ان کیا تھا تو یہاں پہ وہ فیس بک کا لاگ ان بھی آ چکا ہوگا. اسے آپ کو بار بار چیک کرنا پڑتا ہے کہ کون کس ٹائم کیا اس کی ایکٹیویٹی کیا چل رہی ہے. اینی وے یہ دیکھیں اس کے یہ یو ٹورنٹ وغیرہ اور جو کچھ یہ کر رہی ہے یہاں پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ اس کے علاوہ ہمارے پاس اس سافٹ ویئر میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. فائل مینیجر میں جاتے ہیں. فائل مینیجر میں جانے کے بعد اسے ہم اوپن کرتے ہیں. اس کے سسٹم میں ڈیسک ٹاپ کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں کیا ہے، سی میں DEF ڈرائیو. ڈیسک ٹاپ پہ دیکھتے ہیں. ڈیسک ٹاپ پہ اس کی یہ تصویریں کچھ پڑی ہوئی اور ویو فائل ہے، لائک یہ VLC میڈیا پلیئر کی ہے یا کچھ بھی ہے، MP3 ہے. تو اسے ہم ویڈیو کو تصویر کو ویو کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو رائٹ کلک کرتے ہیں، شو امیج پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ نیچے تصویر شو ہو جائے گی. دیکھیں یہ کسی لڑکی کی تصویر ہے. اسی طرح ہم دوسری تصویر کو بھی شو اپ کرواتے ہیں تو یہ دوسری بھی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے تیسری، اور یہ ویو فائل ہے اس کی. تو شاید ہو سکتا ہے اس میں کچھ ہو تو میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں. فائل ڈاؤن لوڈ، اگر میں چاہتا ہوں تو میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتا ہوں. فائل ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کے سسٹم کی فائل یہاں پہ میرے پاس ڈاؤن لوڈ ہونے لگ گئی ہے. اگر میں چاہتا ہوں یہ تصویر بھی کروں تو میں یہاں سے فائل ڈاؤن لوڈ کروں گا، وہ تصویر بھی یہاں پہ آ جائے گی ڈاؤن لوڈنگ کے لیے. دیکھیں اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے اس کے اندر، جیسا کہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. اب یہ تصویر میں نے اس کے سسٹم سے ڈاؤن لوڈ کر لی. اسے اوپن کرتے، اوپن فولڈر، یہیں پہ آپ کے سسٹم میں ایک فولڈر اس کا بن جاتا ہے. تو یہ ہم نے فولڈر اوپن کیا اور جو تصویر تھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تصویر آ چکی ہے. خیر اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے، اس کے اب اور بھی ڈرائیو ہیں اسی طرح، وہ بھی شو ہوں گے. جیسا کہ ڈی میں ہے، ڈی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس کیا کیا ہے، کیمز، آڈیو CD کاپی، ڈراما، عمران نیو، کچھ اس طرح کے فولڈرز اس کے پڑے ہوئے. تو ان فولڈرز کو ہم اوپن بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنی فائل بھی سینڈ کر سکتے ہیں، لائک ایسے کر کے. اب تو میں نے فائل ڈاؤن لوڈ کی تھی تو سینڈ فائل کر کے، ہم جب سینڈ فائل کے اوپر کوئی بھی فائل سلیکٹ کریں گے یہاں سے، تو لائک اگر میں نے کوئی وائرس اس میں سینڈ کرنا ہے تو میں وائرس بھی کر سکتا ہوں کچھ بھی، اور اسے رن بھی کروا سکتا ہوں لائک ایسے کر کے. یہ دیکھیں رن کا آپشن ہے، نارمل اور ہڈن دو طریقوں سے ہوتا ہے. خیر اس کے بعد ہم آتے ہیں نیچے.
ایکٹیو پورٹ ڈیوائس اور بہت کچھ ہے اس میں. ونڈو لسٹ ہے, سروس لسٹ ہے کہ کیا کیا وہ یوز کر رہے, پروسیس لسٹ ہے کہ اس ٹائم وہ کیا کیا دیکھ رہا ہے. لائک یہ ریفریش کرتے ہیں ہم یہاں سے, اس ٹائم پہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں, تو یہ دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں پہ. خیر اس کے علاوہ اس کی وائس بھی ہم کیچ کر سکتے ہیں. کیپچر آڈیو کے اوپر جب ہم کلک کریں گے تو یہ ایک باکس کھلے گا جس میں اس کی آڈیو ہوگی. جیسے ہم اسے پلے کریں گے تو اس کا وہ جو ساؤنڈ ہے سسٹم کا, اس سے بغیر کوئی اجازت لیے یہاں پہ آ جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیئر ایک چل رہی ہے نیچے. اب میرے پاس سپیکر لگے ہیں, شاید آپ کو آواز نہ ہے پیچھے سے, تو خیر سٹاپ کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ وائس ہے, اور اس کو بند کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں کیپچر کیم کے اوپر. ویب کیم بھی اس کا ہم دیکھ سکتے ہیں. لائک پہلے ہم ریموٹ ڈیسک ٹاپ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ریموٹ ڈیسک ٹاپ کے اوپر جب کلک کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ایک اسکرین کھل جائے گی کہ وہ کیا کیا کر رہا ہے. تو وہ آپ کو یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان کیا کیا دیکھ رہا ہے اور کیا کیا کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم ماؤس پہ اگر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پہ کلک کریں گے ماؤس پہ یا کی بورڈ پہ, تو پھر وہ جو ہے ہم اس کے سسٹم میں جس طرح ٹیم ویور میں ہم کچھ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں تو اسی طرح ہم کنٹرول کر سکیں گے. اینی وے اسے بند کرتے ہیں. اب چلتے ہیں اس کے ویب کیم کو. کچھ اگر اس کے سسٹم کے اندر ویب کیم کنیکٹ ہوگا تو ہمیں نظر آئے گا, ورنہ نہیں. سوری میں نے ڈیسک ٹاپ کے اوپر کر دیا. یہاں پہ ہم آتے ہیں کیپچر ویب کیم کے اوپر. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ گرین جو اس کی پٹی ہوتی ہے نا, یہ جو لوڈنگ ہوتی ہے, یہ جیسی پوری ہوگی تو ہمیں یہاں پہ اس کا کیم بھی نظر آنے لگ جائے گا, اس کا جو وکٹم کا کیم ہے. تو یہ تھوڑا سا ٹائم بھی لے سکتا ہے کیونکہ میرے پاس اس ٹائم سلو کافی نیٹ ہے, میں نے کچھ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے لگایا ہوا, تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی وہ ذرا لیٹ دکھائی دے. تو اس میں ہم سیف بھی کر سکتے ہیں اس کے کیم کو. جب سیف پہ کلک کریں گے تو وہ پکچرز میں یا پھر ویڈیو میں آپ کے پاس سیو ہو جائے گا اسی فولڈر میں جو آپ کے سسٹم میں اس کی پروفائل بنی ہوگی. وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا کہ کہاں پہ سیو ہوتا ہے, ورنہ آپ کھول کے خود چیک کر سکتے ہیں. اینی وے اس کے علاوہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کوئی اس کے ساتھ مذاق وغیرہ تھوڑا سا کر لیں تو ایکسٹرا آپشن میں ہم جائیں گے. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو ایرر بھیجنا ہے تو میں اس جگہ کے اوپر کچھ بھی لکھ دوں گا. لائک یہ میں نے لکھا, ایک یہ فولڈر لکھ دیا, ٹیسٹ ہے یہ, میں اس کو سینڈ نہیں کر رہا کیونکہ اس کو پتہ چل جائے گا. یہاں پہ جیسے میں نے لکھ دیا, یہاں پہ یہ میسج ٹیکسٹ یہ لکھ دیے GFDF. تو اس میں ہم بٹن کا جیسے ٹیسٹ کرتے ہیں, دیکھیں ٹیسٹ کیا, اس طرح سے ایرر اس کے پاس چلا جائے گا. اگر ہم اسے کچھ لکھ کے بھیجنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے ایرر چلا جائے گا. یس نو وہ کچھ بھی کلک کر دے. خیر اس کے علاوہ ہم اسے چینج بھی کر سکتے ہیں, کریٹیکل ایرر کے اندر چینج کر سکتے ہیں. لائک ایسے اگر ہم چاہتے ہیں یس اور نو کہ اس کے پاس آپشن ہو, یا تو پھر ری ٹرائی, اس طریقے سے کریں گے تو وہ کوئی اور ایرر جائے گا. لائک ٹیسٹ کرتے ہیں, یہ دیکھیں اب ایرر کا نشان بن گیا ہے. تو اسی طریقے سے ہم وارننگ کا کر سکتے ہیں, انفارمیشن اور نن کا بھی کر سکتے ہیں. ٹیسٹ کرتے ہیں تو کوئی بھی وہ نہیں ہے, بٹ اس کے پاس میسج جائے گا. اسی طریقے سے اوکے کا خالی اس کو اگر ہم چاہیں تو آپشن دے سکتے ہیں. تو ٹیسٹ کرتے ہیں, اس طریقے سے دیکھیں آپ کے پاس آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور پینل ہے, اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کا سسٹم شٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں, اس کی اسکرین کو غائب کر سکتے ہیں, ہبرنیٹ کر کے لاگ آف کر دیتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو اپنا پاسورڈ لگا کے لاگ آف کر دیں, وہ پھر ونڈو جب تک نہیں کرے گا تو تب تک وہ نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ ہم ری سٹارٹ کر سکتے ہیں, شٹ ڈاؤن کمپیوٹر بھی ہے. سٹارٹ کا بٹن جو ہوتا ہے وہ بھی غائب کر سکتے ہیں, ہائڈ کر سکتے ہیں, بلاک کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی کلک کرے تو وہ کام نہ کرے. اسی طرح ڈیسک ٹاپ آئیکنز کو بھی ہم لاک کر سکتے ہیں, ہائڈ کر سکتے ہیں, شو کر سکتے ہیں. ٹاسک بار اسے بھی ہم اسی طریقے سے کر سکتے ہیں. ماؤس اینڈ کی بورڈ کو بھی ہم بلاک کر سکتے ہیں. میں چاہوں تو ابھی یہاں سے بلاک کروں تو اس کا ماؤس اینڈ کی بورڈ بلاک ہو جائے گا, اور جتنا مرضی کرے اس کا سسٹم نہیں چلے گا آگے. سسٹم ٹرے آئیکنز, جیسا کہ یہ ٹرے آئیکنز ہیں, ان کو بھی ہم بلاک کر سکتے ہیں. ڈسک ٹرے, مطلب ہم جو بھی کرنا چاہیں اس سے ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ MSN مینیجر کے ذریعے ہم اسے ڈائریکٹلی میسج بھی کر سکتے ہیں کہ چیٹ بن جائے ہمارے سامنے. اس کو بھی ایک باکس کھل جائے گا, وہاں پہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں سے کھلا ہے, بٹ پھر بھی کھل جائے گا. خیر یہ ہو گیا یہ والا پینل ایکسٹرا آپشن کا.
اس کے علاوہ ہم چیٹ پہ کرتے ہیں تو چیٹ میں بھی یہ ہمارے پاس، وہ دیکھیں اب آف لائن چلے گیا تو میرے پاس یہ سسٹم غائب ہو گیا، پھر آئے گا تو پھر یہاں پہ شو ہو جائے گا وہ یہ دیکھیں اس طریقے سے جب سسٹم آتا ہے تو ہو ہا 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 ہوتا ہے اور وہ سسٹم آ گیا میرے پاس. تو ہم اسے چاہیں تو یہاں پہ لکھ کے میں میسج وغیرہ جو بھی لکھوں گا وہ یہاں پہ اس کو شو ہوگا، سرور نیم، کلائنٹ نیم اور بہت کچھ ہے اس میں. خیر جو بھی ہم کرنا چاہیں تو یہ ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک وہ ہے، جیسا کہ میں اسے ہائی کرتا ہوں سینڈ کرتا ہوں تو وہ اس کے پاس اب چلے گیا ہوگا. لائک اس کی اسکرین شیئر کر کے دیکھتے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم بہت کچھ اس سافٹ ویئر کے ذریعے بہت کچھ کر سکتے ہیں. خیر اس نے بند کر دیے، اسکرین ذرا لیٹ کھلی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس ایک سافٹ ویئر کے ذریعے ہم دنیا بھر کی ہیکنگ کر سکتے ہیں. اس کے سسٹم میں کوئی بھی اکاؤنٹ ہو، پے پال، کوئی بینک کا یا کچھ بھی اور جو کچھ بھی ہو، یا پھر یہ کچھ ایسے آپشنز ہیں ان کے بیچ میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کو میں ختم کر دوں تو میں ان انسٹال کے اوپر کروں گا تو یہ میرے سے ختم ہو جائے گا. پھر دوبارہ اسے مجھے وائرس دینا پڑے گا اور پھر اسی طریقے سے ہیک کرنا پڑے گا. تو اور بہت سے آپشنز ہیں اس میں، ری نیم، ان انسٹال، ڈسکنیکٹ، ریکنیکٹ ٹو ایڈریس، پنگ، اپڈیٹ سرور، بہت کچھ ہے اس میں. مطلب ایسا ہے کہ اس ایک سافٹ ویئر میں دنیا بھر کی ہیکنگ ہوتی ہے. تو خیر میں نے آپ کو مقصد یہی تھا بتانا. تو اگر آپ چاہیں تو آپ کو میں ای میل لکھ کے دے دیتا ہوں. میں نے پچھلی ویڈیو شاید اپلوڈ کی ہے، وہ صحیح نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو جائے. تو میں آپ کو ڈسکرپشن میں اپنی اسکائپ کی آئی ڈی اور ای میل ایک لکھ دوں گا، آپ اس کے ذریعے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. موبائل نمبر اس لیے نہیں دیتا کیونکہ کچھ سیکیورٹی ریزن ہے، مجھے بھی کچھ سیکیورٹی چاہیے تو دیٹس وائی میں موبائل نمبر خاص لوگوں کو ہی دوں گا جو کہ یہ پروگرام خریدنا چاہیں گے. اینی وے ہیکنگ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے کہ کچھ لوگ رن کی ہیکنگ کرتے ہیں، رن پروگرامنگ میں، اور بہت کچھ سی پلس پلس یہ وہ بہت زیادہ جھمیلا ہے. اینی وے یہ ایسے ایک بچہ بھی یوز کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے. کرپٹر ہوتا ہے، کرپٹر کے ذریعے وائرس جو ہے ہمارا شو نہیں ہوتا. وہ کرپٹر بھی میں آپ کو ساتھ میں دوں گا. لائک یہ آپ کے پاس ایک نو آئی پی بھی ہوگا. نو آئی پی سے یہ ہوگا اگر کل کو کوئی آپ کو ٹریس بھی کرتا ہے تو آپ کو ٹریس نہیں کر سکتا. اگر آپ کی لوکیشن لاہور ہے، کراچی ہے تو کبھی آپ کو کراچی شو کرے گا، کبھی لاہور، کبھی ملتان، کبھی ناروے، کبھی یو کے، یو ایس اے، اس طریقے سے. اینی وے کرپٹر ہوتا ہے اس لیے کرپٹر کیونکہ وہ آج کل اینٹی وائرس ہے سب کے سسٹم میں ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ وائرس آپ کا پکڑ لیتا ہے. تو کرپٹر کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جتنا مرضی اینٹی وائرس اس کے سسٹم میں ہو، جب آپ فائل دیں گے تو اس کو شو نہیں ہوگا کہ اس میں وائرس ہے. تو وہ اینٹی وائرس جو ہے اس کو ڈیلیٹ بھی نہیں کرتا، نہ کوئی اسے تھریٹ سمجھ کے آٹو ڈیلیٹ نہیں کرتا. تو آپ سمجھ چکے ہوں گے یہ ایک کنفرم اور کمپلیٹ جو ہے یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس پیک میں 3 چیزیں دوں گا، کرپٹر، نو آئی پی اینڈ یہ اسپائی نیٹ کا یہ ورژن. اور ہاں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اتنا بیوقوف ہوں کہ میں نے نیٹ پہ آپ لوگوں کو یہاں پہ ویڈیو ڈال کے سب کچھ بتا دیا یوٹیوب پہ اور آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں، تو پلیز ایک بار ٹرائی کر لینا. اور وہ لوگ ہرگز یوز نہ کریں جو خود ونڈو نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا سسٹم ہیک ہو جائے گا اگر آپ کسی بھی ویب سائٹ سے یہ سافٹ ویئرز وغیرہ ڈاؤن لوڈ کریں گے، کیونکہ فری میں کوئی بیوقوف نہیں دیتا. اور نیٹ پہ جتنے بھی ہیں وہ سارے ہیکرز نے ڈالے ہوئے، لائک میں نے بھی ڈالے ہوئے فیک بہت سارے اسی طرح، اور لوگوں نے بہت سے ڈالے ہوئے. جو بیوقوف ہوتے ہیں وہ پھر اسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور چلانے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ وہ کوئی بھی چلتا نہیں ہے، بس کے پاس وہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے اور فائل غائب ہو جاتی ہے. اینی وے ہمارے وہ پاکستانی بھائی جو کسی پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کی ان کو ضرورت ہے تو وہ پھر مجھ سے رابطہ کر لیں. اوکے تھینک یو. ای میل وغیرہ میں دے رہا ہوں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.